ایمان کا اندازہ پیغام نمبر 20 ایمان کا درجہ پنجم رومیو 12 باب 3 آیت میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں اور کلیسیا کی 4500 شاخوں کے اراکین جو کوریا اور تمام دنیا میں ہیں، جس میں یونائیٹڈ اسٹیٹس، برطانیہ، کینیڈا، ہونڈورس، پیرو، بولیویا، ایل سیلواڈور، ارجنٹائن، جرمنی، فرانس، روس، بیلجیم، نیدرلینڈز، چین، جاپان، پاکستان، نیپال، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر، اسرائیل، کینیا، یوگینڈا، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، برونائی، روانڈا، تنزانیہ، نائجیریا، سوازی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، آئیوری کوسٹ اور علاقائی کلیسیا کے اراکین جو تمام دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے عبادت میں شامل ہوتے ہیں، اور ٹیلی ویژن کے سب ناظرین۔ مسیحی عبادت خانوں میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ایمان ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی اور آسمان کی بادشاہت تب ہی پا سکتے ہیں جب ہم ایمان رکھیں۔ صرف ایمان کے وسیلہ سے ہم خدا کی قربت، اپنی دعاؤں کا جواب اور خدا کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہی کلیسیائی عبادات میں آتے ہیں اور مسیح میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ کہیں کہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو بھی خدا کی مرضی کے سامنے ان کی وفاداری میں پختگی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان میں خدا کی راہ پر چلنے اور اس کے کلام پر عمل کرنے میں ایمان کا اندازہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، جیسا کہ پہلے تسالونیکیوں 5 باب کی 16 سے 18 آیات میں لکھا ہے کہ ہر وقت خوش رہو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے آپ یہ آیات کئی بار سن چکے ہوں گے، لیکن چند ہی ایماندار ایسے ہوں گے جو ان سادہ آیات پر پوری طرح عمل کرتے ہیں، اور اگر وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں، شکایت کرتے اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو آزمائش میں گرنے لگتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، اور وہ تمام ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر ہو جاتے ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں۔ لیکن اگر معمولی سا ایمان رکھنے والے ایماندار کلام حق پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو ان کے ایمان کی سطح بلند ہو جائے گی اور انہیں زیادہ قوت حاصل ہوگی تاکہ کلام خدا پر عمل کر سکیں۔ آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی کلام خدا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہماری زندگی سے جھوٹ اور برائیاں دور ہو جائیں گی اور ہم سچائی سے معمور ہو جائیں گے تاکہ روحانی دل حاصل کر سکیں۔ جب اس طور سے روحانی دل ہمیں حاصل ہوگا جہاں ہم خدا کے دل کے مشابہ ہو جائیں تو خدا ہمیں روحانی ایمان عطا فرمائے گا۔ ایمان کے پہلے درجے سے شروع کرتے ہوئے انسان پہلے روح القدس پا کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ نجات حاصل کرے۔ جب وہ کلام خدا کو سنتے، سیکھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ ایمان کے دوسرے درجہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایمان کے تیسرے درجے پر ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کلام حق پر عمل کرتے رہیں۔ ایمان کے پہلے درجے سے دوسرے درجے میں جانا کچھ مشکل نہیں۔ اگر آپ خدا میں پختہ ایمان رکھتے اور اس کی محبت کو سمجھتے ہیں تو آپ یکدم پہلے درجے سے دوسرے درجے میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ دوسرے سے تیسرے درجے میں بھی جلد ہی چلے جائیں گے۔ بس آپ کو برائی کے کام اور گناہ آلودہ زندگی کو مکمل طور سے چھوڑنا ہوگا، اور جیسے ہی آپ یہ ارادہ کریں گے تو آپ ایسا فی الفور کر گزریں گے۔ لیکن ایمان کے تیسرے درجے سے چوتھے درجے میں جانے کے لیے آپ کو وقت درکار ہوگا۔ ایسا اس لیے ہے کہ آپ اپنی گنہگار فطرت پر قابو نہیں پا سکتے۔ اگرچہ آپ نفرت کو اتار پھینکنا چاہتے ہیں، آپ اس کو فوراً نہیں چھوڑ سکتے۔
آپ اپنے زناکار ذہنیت کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ دعا اور روح القدس کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ سکیں. اسی لیے اس جدوجہد اور محنت سے ہم بالآخر ایمان کے تیسرے درجے سے چوتھے درجے میں داخل ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ اپنے دلوں سے گناہ آلودہ فطرت کو نکال پھینکتے ہیں تو وہ ایمان کے چوتھے درجے میں داخل ہو جاتے ہیں. اور جب وہ روحانی پھلوں کو مکمل طور سے پا لیتے ہیں تو وہ ایمان کی سطح کے بلند ترین مقام تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ 5واں درجہ ہے. اور جیسے جیسے ان کے ایمان کا درجہ بلند ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ بائبل مقدس میں بیان کردہ برکات کو حاصل کرتے جائیں گے. وہ آسمان کی بادشاہی دیکھیں گے اور خدا کی برکات انعام میں پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی میں خدا کے عجیب کاموں کو دیکھیں گے اور اپنی دعاؤں کے جواب پا لیں گے. ان کی خدمت اور پیار سے یسوع مسیح کی مہک آئے گی اور ان کے غیر ایمان یافتہ دوست اور ہمسائے متاثر ہوں گے اور سارا جلال خداوند کو دیتے ہوئے کہیں گے کہ ایک سچا مسیحی اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ عرصہ دراز سے مسیحیت میں ہونے کے باوجود نجات حاصل کرنے کے پہلے درجہ پر ہی ٹھہرے رہتے ہیں یا پھر تھوڑے سے ایمان پر ہی مطمئن ہوتے ہیں. لہٰذا ایک طویل عرصے میں بھی وہ زندہ خدا کے کاموں کا تجربہ حاصل نہیں کرتے اور یوں وہ خدا کو جلال نہیں دے سکتے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی پہلے بیان کیے گئے لوگوں میں سے نہیں ہے. میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پختہ ایمان رکھیں تاکہ آپ ہر وقت خدا سے رفاقت رکھنے کا تجربہ حاصل کریں. مسیح میں میرے بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ پیغام میں میں نے ایمان کے چوتھے درجے کی وضاحت کو مکمل کیا تھا. خدا سے انتہائی درجے کی محبت رکھنا ایمان کا چوتھا درجہ ہے. اس درجے میں جب آپ خداوند کو انتہائی درجے کا پیار کرتے ہیں تو آپ اسے ایسا پیار کرتے ہیں جیسے دنیا میں کسی اور سے نہیں کرتے، اور آپ اس کے صلے میں کچھ بھی چاہے بغیر اس سے بلا شرط محبت رکھتے ہیں. ہم مان لیتے ہیں کہ ہم خدا کو ایمان کے تیسرے درجہ کا پیار کرتے ہیں، لیکن ایمان کا چوتھا درجہ خدا سے انتہا کی محبت رکھنے کا درجہ ہے. جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ خدا کو پیار کرنے اور خدا سے انتہا کی محبت رکھنے میں فرق ہے. بے شک ایمان کے پہلے اور دوسرے درجہ پر بھی آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، لیکن اس محبت کو حقیقی محبت کی شکل دینے کے لیے آپ کو نہ صرف اپنے ہونٹوں سے اپنی محبت کا اقرار کرنا ہے بلکہ اپنے اعمال کو بھی بے الزام اور لا تبدیل بنانا ہے. بہت سے لوگ خدا کے بھاری فضل کو پا لینے کے بعد یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی خدا کو دیں گے، لیکن اگر فضل کم ہو جائے تو وہ اپنی زندگی کی پرانی راہوں پر لوٹ جاتے ہیں. وہ دعا اور ستائش کرتے ہوئے آنسو بہا کر خداوند سے اپنی محبت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ایسے حالات میں کہ جب انہیں اپنی کسی قیمتی چیز کو قربان کرنا پڑے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر وقف کرنا پڑے تو وہ خدا کے حضور بے وفا ٹھہرتے ہیں. اور پہلا یوحنا 5 باب کی 3 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں. پس اگر آپ خدا سے محبت رکھیں تو اس کے حکموں پر عمل کریں گے. اگر آپ خدا سے محبت رکھیں تو اس کے حکموں پر عمل کریں گے، اور اس کے حکم سخت نہیں. لیکن جو لوگ اقرار کرتے ہیں کہ وہ خدا سے محبت رکھتے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں کہ جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں؟ اس لیے آپ کے ایمان کے چوتھے درجے پر پہنچنے سے پہلے آپ خدا سے کچھ محبت کرتے تو ہیں، لیکن اسے خدا سے حقیقی اور بھرپور محبت نہیں کہا جا سکتا. ایمان کے چوتھے درجے پر آپ خدا سے انتہا کی محبت کرتے ہوئے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیتے ہیں. اور جب آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو اس کے احکامات کو مکمل طور پر مانتے اور ان پر عمل کرتے ہیں، چاہے آپ کو ایذا رسانی سے گزرنا پڑے یا جان دینی پڑے. اس طرح کے لوگ جب اقرار کرتے ہیں کہ اے باپ مجھے تجھ سے محبت ہے، تو یہ بات خدا کے حضور بخور کی مانند پہنچتی ہے. آج بہت سی کلیسیاں اور ایمانداروں میں سے ایسا شخص تلاش کرنا مشکل ہے
جو ایمان کے چوتھے درجہ پر ہو۔ اس لیے صرف اس وقت کہ جب آپ ایمان کے چوتھے درجہ میں جاتے ہیں، خدا آپ کو پیار کرے گا اور بیش قیمت جانے گا۔ جیسا کہ امثال 8 باب 17 آیت میں لکھا ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے۔ جب آپ خدا سے انتہا کی محبت کرتے ہیں تو خدا بھی آپ سے انتہا کی محبت کرے گا اور آپ کو ثبوت دے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ غیر قوموں میں منادی کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کو ہم پر ظاہر کر تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن خدا کہتا ہے میں ان سے محبت رکھتا ہوں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں پا لیں گے۔ اگر آپ خدا کی قربت چاہتے ہیں تو اس کے متلاشی رہیں۔ اس کی تلاش روشنی میں قدم رکھنا ہے۔ اگر ہم کلام حق کو اس طور سے مانیں کہ روحانی ترقی ہو، یعنی آپ خداوند اور خدا باپ سے مشابہ ہو جائیں، تب ہی ہم خدا کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ایسا کیے بغیر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ خدا کو دیکھنے کے بعد ہی ایمان لائیں گے۔ اب اگر آپ ایمان کے چوتھے درجہ سے 5ویں درجہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کی محبت کا رخ بدل جاتا ہے۔ آپ صرف محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل ہی نہیں کرتے، بلکہ اب آپ خدا کے دل اور اس کی مرضی کو سمجھتے اور اسے مانتے ہیں تاکہ خدا کی خوشنودی حاصل کریں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 5واں درجہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا درجہ ہے۔ مسیح میں میرے بھائیوں اور بہنوں، کس طرح کا ایمان خدا کو پسند ہے؟ کیا اس درجے کی محبت کہ آپ خدا سے انتہا کی محبت رکھیں اور وہ آپ سے؟ اور اگر آپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں تو ماں باپ کے لیے ان کے پیار کی سطح مختلف ہے۔ بہت سے ماں باپ اور بچوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن والدین کی 100% تابع فرمانی کرنے والے بچے کچھ زیادہ نہیں۔ وہ ماں باپ کی کچھ باتوں میں اطاعت کرتے ہیں اور کچھ باتوں میں نہیں۔ کبھی کبھی تو وہ نہ صرف نافرمانی کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے والدین کے خلاف بغاوت کرتے یا پھر بھٹک جاتے ہیں۔ کچھ بچے اگر ماں باپ ان سے متفق ہوں تو فرما بردار ہوتے ہیں، ورنہ وہ نافرمانی ہی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ماں باپ کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ان کا فرض ہے۔ وہ بچے جن میں زیادہ اچھائیاں ہیں وہ اپنے والدین کی اطاعت اس لیے کریں گے کہ ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ مکمل طور پر فرما بردار ہوتے ہیں تاکہ والدین کو خوش رکھ سکیں۔ لیکن اگر ماں باپ کے لیے اولاد کی محبت اس قدر ہوتی ہے کہ ماں باپ کی کچھ کہتے ہی وہ ان کی سوچ کو سمجھ آتے ہیں، بلکہ وہ ماں باپ کی سوچ سے پہلے ہی جان لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کے دل کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے اور صرف اسی بات پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو وہ آپ سے کہتے ہیں، نہ کہ اس بات پر جو ان کے دل میں ہے، اور یہ بھی کہ وہ ماں باپ کے بتائے بغیر ان کے پسندیدہ اعمال کرتے ہیں، آپ بہت خوش ہوں گے کہ آپ کے پاس ایسی اولاد ہے۔ میری اولاد بھی ایسی ہی ہے۔ یہ صرف فرما برداری سے آگے کی بات ہے، یہ مکمل سپردگی ہے۔ بے شک جیسا کہ کورین کہاوت ہے کہ اگر چبائیں گے تو 10 کی 10 انگلیوں میں درد ہوگا، اسی طرح ماں باپ اپنے ہر بچے سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ بہت سے بچوں میں سے اگر کوئی ایک ماں باپ کا تہہ دل سے فرما بردار ہو تو ماں باپ اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ ماں باپ سے مثبت مشابہت رکھتا اور ان کے دل کو سمجھتا اور ہر کام اس طور سے کرتا ہے جو کہ اس کے والدین کو بہت پسند ہیں، اس کے ماں باپ اس سے کس قدر خوش ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی خدا کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی کلام حق میں لکھی باتوں کو اس طور سے مانتا ہے کہ اسے کرو، اسے نہ کرو، اسے رکھو، اسے پھینک دو، تو خدا اس بچے کو انتہا درجہ کا پیار کرے گا۔ اس کے بعد
اگر وہ نہ صرف کلام حق کے احکامات کو پورے طور سے مانتا بلکہ خدا کے دل اور اس کی مرضی کو سمجھتا اور اس طرح سے ہر کام کرتا ہے جو خدا کو پسند آئیں، تو خدا اس بچے سے کس قدر خوش ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان کے 5ویں درجے پر ہیں ایسے نہیں ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے اچھے اعمال کریں یا کبھی کبھار خدا سے اپنی محبت کو ظاہر کریں، بلکہ وہ دن کے 24 گھنٹوں اور اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں روحوں کی خدمت کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور کبھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی طلب نہیں رکھتے۔ اس طرح کی زندگی 10 سالوں میں بھی تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ 100 سالوں میں بھی نہیں۔ یہ ایمان کا 5واں درجہ ہے۔ اس طرح کی محبت اگر بدلتی بھی ہے تو صرف بڑھنے کے لیے۔ خدا کو قبول کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے والدین کی سچے دل سے عزت کرتے رہے ہیں تو ایماندار ہوتے ہوئے آپ خدا کی بھی اسی طور سے خدمت کریں گے۔ ہمارے ماں باپ نے تو صرف ہمارے جسم کو جنم دیا ہے، پھر بھی آپ اپنے ماں باپ کی دل سے عزت کر رہے ہیں، اور ہمارا خدا ہماری روح کا باپ ہے جس نے ہماری روح کو جنم دیا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ گناہ گار ہوتے ہوئے یہ جان لیں کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا، تو آپ کیسے خدا سے محبت نہیں کریں گے؟ جسمانی محبت کبھی کامل نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ناموافق حالات میں یہ شاید بدل جائے، نہ صرف والدین اور بچوں کی آپس کی محبت بلکہ بھائی بہن، میاں بیوی اور دوستوں کی محبت بھی۔ مسیح میں میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ میں اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ میری ماں بہت دور پہاڑوں سے جڑی بوٹیاں لاتی جو کہ میری صحت کے لیے اچھی تھیں، اور وہ اسکول جانے سے پہلے اور میرے واپس آنے کے بعد مجھے دیتی تھیں۔ اور جو کچھ بھی اچھا ہوتا وہ مجھے دیتی تھیں۔ اور میرے ماں باپ کو مجھ سے اس قدر پیار تھا کہ جب بھی انہیں وقت ملتا تو وہ مجھے دنیا کے عظیم لوگوں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے چھڑی سے نہیں مارا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب میری پٹائی ہوتی تھی، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے ماں باپ نے مجھے چھڑی سے کبھی نہیں پیٹا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو بہت روتا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے شاید مارا ہو۔ میں نے بھی یہ سنا ہے کہ انہوں نے مجھے الٹا لٹکا دیا۔ ایک بار انہوں نے میرے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے مجھے گھر کے پیچھے پہاڑی کی طرف پھینک دیا تھا، لیکن مجھے یہ بات یاد نہیں کہ کبھی چھڑی سے پٹائی ہوئی ہو۔ مسیح میں میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے 6 بہن بھائیوں میں میں آخری اور والدین کا بہت پیارا تھا۔ میں اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا کیونکہ مجھے ان سے بہت محبت تھی، اور ایسا ہوا کہ جب میں ابتدائی اسکول میں تھا تو میری والدہ بازار گئیں۔ بیا نامی ایک قصبہ ہمارے قصبے کے پڑوس میں تھا۔ وہاں جانے آنے کے لیے تقریباً 8 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور گوانگجو بازار جانے اور آنے میں 28 کلومیٹر کا سفر تھا۔ وہ اپنے سر پر بھاری سامان اٹھاتی اور بس میں سوار نہ ہوتی تھی تاکہ کرایہ بچا سکے۔ اس بات کو جوان نسل نہیں سمجھ سکتی، جبکہ بس کا کرایہ صرف 900 وان تھا، یعنی $1 جتنا تھا۔ خیر، آنے اور جانے پر لگنے والے صرف $2 بچانے کے لیے وہ 28 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتی تھیں۔ وہ تقریباً 28 کلومیٹر یا 17 میل پیدل چلا کرتی تھیں۔ انہیں پیدل چلنے میں 7 گھنٹے لگ جاتے۔ میں ہمیشہ ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن ایک چھوٹے بچے کے لیے اس قدر لمبا فاصلہ پیدل چلنا آسان نہیں تھا۔ میں بہت جلد تھک جاتا۔
کیونکہ گوانگجو مارکیٹ جانے آنے میں 17 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ ان کے پیچھے چلنا میرے لیے نہایت تکلیف دہ تھا، اس لیے کبھی بھی ان سے کہتا تھا وہ واپسی پر بس لے لیں گے تو وہ آرام سے چلتی رہتی اور میں ان کے پیچھے ہو لیتا۔ لیکن پھر بھی میں اپنی ماں کے پیچھے چلنا چاہتا تھا اور میں یہ ظاہر کرتا تھا کہ میں تھکا نہیں۔ مارکیٹ میں بہت سی دلچسپ اشیاء تھیں، لیکن سب سے خاص وہاں سڑک پر ایک مٹھائی والا تھا۔ ان دنوں بھوک مٹانے کے لیے مکئی اور شکرقندی ہی ملتی تھی، اور عام طور پر وہ بھی مشکل سے۔ ہمیں ہر وقت بھوک لگی ہوتی تھی اور ان مٹھائیوں کو کھانے کے لیے میں کس قدر بے تاب ہوتا تھا، کیونکہ میری ماں کو معلوم تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، اس لیے وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالتی کہ مجھے وہ مٹھائی خرید کر دیں، لیکن میں کہتا ماں مجھے ان کی ضرورت نہیں، جلدی چلیں، اور میں ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے چل دیتا۔ ایسا اس لیے تھا کہ میں جانتا تھا کہ میری ماں اس قدر بھاری سامان سر پر اٹھا کر اتنا لمبا سفر کیوں طے کرتی تھیں۔ اگرچہ میں 5 یا 6 سال کا تھا تو ابھی میں اپنی ماں سے محبت کی خاطر مٹھائی کی اس طلب سے خود کو روک لیتا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں ہمیشہ اسی طور سے اپنے والدین سے محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے خوش تھے تو وہ مجھ سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ اور کیوں نہیں، مجھے اس لیے بھی زیادہ پیار کیا جاتا تھا کہ میں سب سے چھوٹا تھا۔ لیکن بڑا ہونے کے بعد بھی میں سمجھتا تھا کہ میں دوسرے والدین اور بچوں کی آپس کی محبت سے کہیں زیادہ اپنے والدین سے محبت رکھتا تھا۔ لیکن جب انتہائی مشکل حالات کا سامنا ہوا تو وہ محبت بھی بدل گئی۔ خدا کو قبول کرنے سے پہلے جب میں بستر علالت پر تھا تو ایک خاوند اور باپ ہوتے ہوئے میں اپنے فرائض نبھانے سے قاصر تھا، اور مجھے اپنی دواؤں پر بہت سا روپیہ خرچ کرنا پڑتا۔ یوں میں اپنے خاندان اور رشتہ داروں پر بوجھ بن گیا، اور بیٹا ہوتے ہوئے میں اپنے والدین کی خدمت بھی نہ کر سکتا تھا۔ میں ایسا بیٹا بن گیا جس نے اپنے والدین کو دکھ پہنچایا۔ میری بیماریاں اس قدر بڑھ گئیں کہ لگتا تھا کبھی ٹھیک نہ ہوں گی۔ تب میرے دوستوں، رشتہ داروں اور میرے پیاروں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ یوں تو میرے ماں باپ نے میری بیماری کا علاج کروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن آخر کار وہ بھی تھک کر ہار گئے۔ جب میں بیماری کے بستر پر تھا تو میری ماں میرے پاس آئیں۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے یہ کہہ رہی تھیں، میرا بیٹا ہوتے ہوئے یہ تیرا فرض ہے کہ تو اب اپنی جان دے دے۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ جسمانی محبت کیسی ہوتی ہے، لیکن خدا کی محبت مختلف ہے۔ اس نے مجھے بغیر کسی لالچ کے پیار کیا، جبکہ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ آیا اور میری بیماری سے مجھے شفا بخشی، اور اب تک 33 سالوں میں اس کا پیار میرے لیے کبھی نہیں بدلا۔ حالات چاہے کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہوں، میرے پکارنے پر اس نے مجھے ہمیشہ جواب دیا ہے۔ اس نے مجھے صرف اچھی چیزیں ہی دی ہیں، اور جب میں نے اس کی تلاش کی تو وہ مجھے مل گیا۔ اور ایسے ہی اگر آپ سچائی سے بھاگیں تو موت کی راہ پر چل پڑیں گے، اور ایسا ہوگا کہ خدا اپنا چہرہ آپ سے پھیر لے گا، لیکن صرف آپ کے واپس مڑنے پر وہ آپ کو فوراً گلے لگا لے گا اور آسمان کی لا تبدیل بادشاہی کا راستہ دکھائے گا۔ وہ ہمارا خدا باپ ہے۔ میں اپنے والدین کو جی جان سے چاہتا ہوں، اور جب سے میں خدا باپ سے ملا ہوں میں کس طرح اس سے محبت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں نے اسے اپنے سارے دل، دماغ، طاقت، روح، سچائی اور اپنی پوری جان سے محبت کی ہے۔ میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے کلام خدا کو سنتا اور سیکھتا ہوں۔ میں نے بھرپور کوشش کے ساتھ خدا کے کلام کو سمجھا ہے۔ خدا کو قبول کرتے ہی میں جلد ہی ایمان کے 4تھے اور 5ویں درجے میں جا سکتا تھا۔ مسیح میں میرے بھائیوں اور بہنوں،
ایمان کے 5ویں درجے میں جانے کے بعد خدا کے ساتھ ہونے والے پیار کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ روحانی اور جسمانی برکات کو حاصل کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن باعث مسرت بات یہ ہے کہ آپ خدا سے تعلق بنائے رکھتے ہیں اور اس سے انتہائی محبت رکھتے ہیں۔ دنیاوی لوگ خوشی کا موقع پاتے ہی چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہو، مگر اس دنیا کے جذبات اور مسرت جلد فنا ہو جائے گی، چاہے یہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ جب آپ بہت خوبصورت اور خوشگوار خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں تو یہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جبکہ وہ خواب محض ایک لمحہ کے لیے تھا، پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ وقت کے لیے ہو۔ لیکن روح سے معمور لوگوں کے دل ہمیشہ اس مسرت اور شادمانی سے بھرپور رہتے ہیں جو کہ اس دنیا کی شادمانی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور تب بھی جب وہ اکیلے ہوں، جب وہ چلیں، جب وہ دوسرے لوگوں سے ملیں، یا جب وہ کچھ دیکھتے یا سنتے ہیں، ان کے دل باپ کی محبت سے بھرپور ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز میں خدا کی محبت کو پاتے ہیں۔ جب آپ مظاہرے قدرت کو یا پھر ایک پھول کو ہی دیکھتے ہیں تو فوراً خدا باپ کو یاد کرتے ہیں، آپ خدا کو یاد کرتے ہیں اور اس کا شکر کرتے ہیں کہ جس نے ان خوبصورت چیزوں کو تخلیق کیا، اور پھر خدا ان کے وجود سے محبت رکھتا ہے کہ ان کا ہونا ہی خدا کے لیے باعث مسرت ہے۔ چاہے آپ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، چاہے آپ بیٹھے یا کھڑے ہوں، آپ جو کچھ بھی بولتے یا کرتے ہیں، خدا کی نظر میں یہ سب خوبصورت اور باعث مسرت ہوگا۔ اچھی خوشبو سے بھری بوتل کو جہاں بھی رکھا جائے گا وہ اچھی خوشبو ہی پھیلائے گی۔ اسی طرح سے جب آپ ایمان کے 5ویں درجے میں پہنچتے ہیں اور پاک روح سے معمور ہوتے ہیں، آپ کے تمام اعمال اور سوچیں خدا کی نظر کو بھاتی ہیں، اور آپ کا سب کچھ خدا کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ خدا کی انسان کو تخلیق کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس طرح کے فرزندوں کو اپنا سکے۔ ہم خدا میں قائم رہیں اور اس کی باتیں ہم میں قائم رہیں۔ اس طرح سے ہمارے دل یکجا ہوں گے تو ہم ایک دوسرے سے سچا پیار اور بے انتہا خوشیاں بانٹیں گے۔ اگلے پیغام میں میں ایمان کے 5ویں درجہ کی خصوصیات بتاؤں گا جو کہ خدا کی پسندیدہ ہیں۔ ایمان کے 5ویں درجے کو میں 5 پیغاموں میں بیان کروں گا، جن میں آج کا پیغام بھی شامل ہے۔ میں پیغام کا خلاصہ کرتا ہوں۔ مسیح میں میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں تخلیق کرنے والا خدا باپ ہے۔ ہم نے زندگی کے بیج اور ماں باپ سے جنم لیا ہے، لیکن وہ بیج بھی خدا کی طرف سے دیے گئے، اور وہ خدا باپ ہی ہے جس نے ہمارے جسم کو روح عطا کی۔ اور اس نے ہم گنہگاروں اور آگ میں دھکیلے جانے والوں کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور یسوع نے صلیب پر مصلوب ہو کر آپ کے اور میرے لیے جان دی، جبکہ آپ خدا کے بارے میں جانتے نہیں تھے، جبکہ آپ نے انجیل کو قبول نہیں کیا بلکہ دنیا سے دوستی رکھی اور اپنے آپ کو صلیب کا دشمن ظاہر کیا، تو بھی ہمارے خداوند نے اپنے پیار سے آپ کو بلایا، اور اسی پیار کی وجہ سے اس نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی۔ اس کے علاوہ بے شک آپ خداوند کو قبول کرنے اور خدا سے اپنی محبت کے اقرار کے باوجود پوری طرح سچائی میں نہیں رہتے، تو بھی ہمارا خدا باپ بار بار ہمارا انتظار کرتا ہے۔ وہ لامحدود رحم اور محبت سے آپ پر نظر کرتا ہے اور آپ کے تبدیل ہو جانے تک تحمل کرتا ہے۔ خدا آپ کا انتظار کرتا ہے کہ آپ اس کے سچے فرزند بن جائیں، جو کہ شیطان کے قبضہ میں نہ ہوں بلکہ تاریکی سے نور میں آ جائیں، جہاں خدا باپ رہتا ہے۔ وہ پاک روح سے آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔
آپ جب اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کو اپنی برکات دینے کے راستے تلاش کرتا ہے۔ جب ہمارا خدا ہمیں پیار کرتا ہے تو وہ نہ صرف ان الفاظ کے ساتھ پیار کرتا ہے کہ اے میرے بچے میں تجھے پیار کرتا ہوں، بلکہ وہ اپنی محبت کا واضح ثبوت دیتا ہے۔ زبور 37 کی 4 آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ میں بہت جلد آپ کو ان برکات کے بارے میں بتاؤں گا جو ان سب کے لیے ہیں جو مکمل روح میں ہیں، اور اگر آپ دل سے خداوند میں مسرور رہ سکتے ہیں اور خدا کو خوش کرتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ چلے گا اور آپ کو سرفرازی بخشے گا اور آپ کی کسی بھی بات کا جلد جواب دے گا۔ کئی بار وہ آپ کے مانگنے سے پہلے ہی آپ کو دے دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر کیا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی سے قرض لیں یا دیں۔ آپ آتے جاتے مبارک ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پست نہیں بلکہ سرفراز کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی بابرکت ہو جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بے شک اس دنیا کے لوگ کامیاب ہونے کی بے انتہا کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا موازنہ کبھی بھی ان لوگوں سے نہیں کیا جا سکتا جو مکمل روح میں ہوتے ہیں۔ خاص طور پر خدا کی برکات حالات کی وجہ سے غائب نہیں ہو سکتی۔ وہ نہ صرف روئے زمین پر بلکہ ابدی آسمانی بادشاہی میں بھی ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ اگر آپ سچ میں اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح پیار کریں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ اسے کسی اور سے کہیں زیادہ پیار کریں گے اور اس کی صورت میں ڈھلتے جائیں گے۔ بس آپ کو گناہوں اور بدی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے اور آپ کو روح اور مکمل روح میں آنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ پوری دنیا اور یہاں پر موجود اراکین صرف نجات حاصل کرنے پر ہی قناعت نہیں کریں گے بلکہ ایمان کے ساتھ کوشش کریں گے تاکہ آپ کی مسیحی زندگی بہت سی زندگیوں میں بہترین ہو۔ میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ خالص اور کامل دل جو مکمل روح میں ہو حاصل کریں تاکہ آپ کا وجود ہی خدا کے لیے خوشی کا باعث ہو۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خدا کے ساتھ چلیں اور اس کی تمام برکات کو حاصل کریں اور اس کو ہر جگہ جلال دیں۔ ہاللیلویہ۔ عزیز سینئر پاسٹر، میں ین جی کی طرف سے خداوند کے نام میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جونگجا لی کے بیٹے کا دماغی توازن خراب تھا۔ وہ تقریباً 15 سے زائد مرتبہ اپنے چہرے اور پیٹ کو چاقو سے زخمی کر چکا تھا۔ اس نے چوہے مار دوائی پی کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ وہ تاریکی کے قبضہ میں تھا اور اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے ایمان کے ساتھ انٹرنیٹ کی براہ راست نشریات میں دعا کروائی۔ اس نے دنیا کے نظریات اور طریقہ کار پر بھروسہ کیا، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ اس طرح کے مشکل حال میں اس نے توبہ کی اور ایمان کے ایک چھوٹے عمل کے ساتھ دعا کروائی۔ اس نے تھوڑا سا ہدیہ بھجوا کر دعا بھی کروائی۔ اس نے زمان و مکان کی قید سے آزاد دعا کروانے کے لیے اس کی تصویر چین سے کوریا کی بڑی کلیسیا میں جمعرات کے روز بھجوائی۔ اور اسی جمعرات سے وہ بھلا چنگا ہو کر سکون کی نیند سونے لگا۔ تب میں نے جانا کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا تاریکی اس سے پہلے ہی سے واقف تھی۔ اور اگلے دن جمعہ کو پوری رات کی عبادت میں اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کروائی۔ وہ ایمان رکھتی تھی کہ وہ شفا پا چکا تھا اور اس نے شکر گزاری کی دعا کی۔ تب ایک حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی۔ اس کو 24 گھنٹے اس کی نگرانی کرنا پڑتی تھی، لیکن اب اس کے لیے کوئی پریشان نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہر چیز معمول پر آ گئی تھی۔ ہاللیلویہ۔ سینئر پاسٹر، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے سنجیدگی سے دعا کی۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے خدا تک
رسائی میں میری رہنمائی کی۔ میں صرف مایوس حالات میں خداوند کو یاد کرتی تھی، اور اگرچہ مجھ میں اچھائی سے زیادہ برائی ہے، لیکن چونکہ میرے دل میں چوپان بستا ہے، اس لیے اس نے شفا پائی۔ تاریکی اسے ہلاکت میں لے جانے کو تھی، مگر وہ بچایا گیا اور اسے جلد شفا ملی۔ میں شکر گزار ہوں۔ میں اپنے شکر گزاری کو الفاظ میں کیسے بیان کروں؟ میں ایک سچی مسیحی بننا چاہوں گی تاکہ اپنے چرواہے کی طاقت بنوں۔ میں ینجی میں بہترین کردار ادا کروں گی۔ میں بھرپور خدمت کروں گی، اور میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ چرواہے کی طاقت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ ہم چرواہے کی حد میں ہی بچا لیے گئے ہیں، اور ہم کلیسیا کی ایک شاخ بن چکے ہیں۔ مہربانی سے ہمیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت محبت کے ساتھ، از طرف ینجی۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے، اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے، اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویہ! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ، اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ، اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں، ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔
تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں، اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ، اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند، اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔